الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وفی مقام آخر الشمس والقمر بحسبان صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ربیع الاول کا چاند کب نظر آئے گا اور 12 ربیع الاول کس دن ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی پہلی آیات میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب ارشاد فرمائیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے اس کے اندر غور و فکر کی جائے، اور غور و فکر کرنے والے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت جو ہے، دوسری آیت الشمس والقمر بحسبان کہ سورج اور چاند کے حسابات وہ مقرر ہیں۔ ایک سیکنڈ سورج اپنی جگہ سے اپنے وقت سے نہ تاخیر کر سکتا ہے اور نہ اس میں جو ہے وہ زیادتی ہو سکتی ہے، بالکل مقرر ہیں چاند اور سورج کے اوقات، وقت، ان کا ٹائم بالکل مقرر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ دسمبر میں دن چھوٹا رات بڑی، اور اسی طرح جون میں رات چھوٹی دن بڑا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حیت جو جانتا ہے، علم فلکیات جو نہیں جانتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ اسے اتنا علم تو ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کتنی وسیع و عریض بنائی ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، یعنی کہ علم حیت، علم فلکیات، یہ فرض کفایہ ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ربیع الاول کا چاند بروز منگل 27 ستمبر 2022 کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور یکم ربیع الاول بروز بدھ 28 ستمبر، اچھی طرح سن لیں، 28 ستمبر 2022 کو یکم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح 12 ربیع الاول بروز جمعہ 9 اکتوبر سن 2022 کو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن دوستو یہ علم سیکھنا چاہیے اور اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے۔ میرا اپنا ذاتی خواہش ہے کہ پاکستان کی ہر تحصیل کے اندر ایک شخص ایسا ہو جو فلکیات کا ماہر ہو، تاکہ لوگوں کی ضرورت میں اور لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کے اندر وہ کام کر سکے، یعنی کہ قبلے کی تعین ہو اس میں وہ کام کر سکے، رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو تو وہ جانتا ہو کہ کون سا چاند نظر آ سکتا ہے، کون سا نہیں آ سکتا، اس کو وہ جانتا ہو۔ میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچا دے تو ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میری درخواست بھی ہے کہ اس چینل کو، یہ جو میرا چینل ہے اس کے اندر ہم فلکیات سکھا رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ آ کے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ آپ کو فلکیات کے شعبہ سے ویڈیو بھی ملتی رہیں اور آپ فلکیات کو سیکھیں۔ اسی طرح سعودی عرب اور ہمارا، یعنی کہ سعودی عرب میں ربیع الاول 1444 کا چاند کب نظر آئے گا، یہ تو وہاں چاند جو ہے وہ 26 ستمبر 2022 کو نظر آئے گا، اور 27 ستمبر یعنی کہ منگل کا دن ہوگا، 27 ستمبر 2022 کو وہاں یکم ہوگی۔ ہمیں تقریباً ہمارا اور سعودی عرب کا ایک دن کی
فاصلہ چلتا ہے کہ ایک دن وہاں پہلے چاند نظر آتا ہے اور ہمارے ہاں بعد میں آتا ہے. اس پہ الگ ایک بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ میں انشاءاللہ دوبارہ عرض کروں گا کہ سعودی اور ہمارا ایک دن کا فرق کیوں آتا ہے. حالانکہ فلکیات کے اندر ایک دن کا فرق بھی کبھی کبھار نہیں آنا چاہیے. اس سے الگ موضوع ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنے گی. اور اس کے ساتھ کہ بروز پیر 26 ستمبر کو چاند کیوں نظر نہیں آ سکتا، یہ ایک سوال ہے. تو چاند کی اس دن عمر بھی کم ہے، چاند کا اس دن ارتفاع یعنی کہ اونچائی، افق سے اونچائی وہ بھی کم ہے، اور اس کی عمر بھی کم ہے، اس کا جو حصہ روشن حصہ ہے وہ بھی کم ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس دن کا چاند نظر آ سکتا ہے یا نہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ہر جو ماہ شروع ہوگا، ہر ربیع الاول کا یا محرم کا یا سفر کا یا اسی طرح رمضان المبارک کا یا شوال کا چاند کب نظر آنا ہے نہیں آنا، تو یہ میرے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست ہے ان طالب علموں سے جنہوں نے مجھے بہت سارے میسیج بھی کیے اور کہا کہ ہمیں یہ سکھا دیں. تو چونکہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری ماشاءاللہ افغانستان میں بھی ایسے طالب علم ہیں جنہوں نے خواہش ظاہر کی ہے، تو میں نے انہیں کہا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو سکھا دوں گا. تو یہ چینل ان دوستوں کے لیے ہے، ان ساتھیوں کے لیے ہے کہ وہ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو بھی انشاءاللہ اس چینل سے فائدہ ہو. اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.